بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ریاست تھی جس کا نام جارستان تھا۔ اس ریاست کی ایک عجیب روایت تھی۔ اس پر 7 بھائی حکمرانی کرتے تھے۔ ان کا نظام حکومت کچھ یوں تھا کہ ہر دن ایک بھائی بادشاہ بنتا اور تخت پر بیٹھ کر فیصلے کرتا۔ اگلے دن اس کا دوسرا بھائی بادشاہ بن جاتا اور یوں یہ سلسلہ 7 دن تک چلتا رہتا۔ 7ویں دن کے بعد پھر سب سے بڑے بھائی کی باری آتی۔ یہ طریقہ کئی برسوں سے جاری تھا اور 7 بھائیوں میں اس قدر اتفاق اور اعتماد تھا کہ کوئی بادشاہ دوسرے کے فیصلے کو رد نہ کرتا تھا۔ رعایا ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ان بادشاہوں میں 6 کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، مگر سب سے چھوٹے بھائی شاہ زیب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ثریا رکھا گیا۔ ملکہ اس بات پر افسردہ رہتی کہ باقی سب کو بیٹے ملے مگر اس کے حصے میں بیٹی آئی۔ اسے فکر تھی کہ مستقبل میں تخت و تاج پر لڑکوں کا حق ہوگا، بیٹی کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ لیکن قدرت نے طے کیا تھا کہ 7 بادشاہوں کو مزید کوئی اولاد نہ ملے۔ اس طرح محل میں 6 شہزادے اور ایک شہزادی ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگے۔ ان دنوں ریاست میں ایک نہایت طاقتور وزیر اعظم تھا جس کا نام جلاس تھا۔ وہ بظاہر بادشاہوں کا وفادار لگتا تھا مگر اندر ہی اندر ان سب سے شدید حسد کرتا تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش پل رہی تھی کہ ایک دن وہی اکیلا تخت جارستان پر بیٹھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ 7 بھائیوں کے اتفاق نے اسے کبھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ ایک دن جب جلاس اپنی سازشوں میں مصروف تھا تو اچانک ایک خوفناک دیو اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس دیو کی آنکھوں سے شعلے نکلتے تھے اور اس کا چہرہ سبز اور خوفناک تھا۔ اس کا نام شتال دیو تھا۔ دیو نے جلاس کے دل کی بات بھانپ لی اور کہا، اگر تو چاہے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں، مگر اس کے بدلے میں تجھے مجھے روزانہ ایک جوان لڑکی کا خون دینا ہوگا۔ جلاس نے لالچ میں آ کر دیو کی دوستی کر لی۔ دیو نے اسے ایک جادوئی انگوٹھی اور ایک پتھریلی ٹرے دی اور کہا کہ انگوٹھی کی طاقت سے وہ 7 بادشاہوں کے دل بدل سکتا ہے۔ شرط یہ تھی کہ 7 دنوں کے اندر وہ بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دے تاکہ ریاست پر قبضہ آسان ہو جائے۔ انگوٹھی کے جادو نے اپنا اثر دکھایا۔ بادشاہ جو کل تک محبت و اتفاق کی مثال تھے، آج ایک دوسرے کے دشمن بننے لگے۔ انہوں نے رعایا پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ لوگ بے سکون اور پریشان ہونے لگے۔ اسی دوران جلاس نے فوج کو اپنے قابو میں کر کے ایک دن سب بادشاہوں اور ان کے بیٹوں کو قید کروا دیا۔ شہزادیاں اور ملکائیں بھی قید کر لی گئیں۔ اب جلاس اکیلا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو شتال دیو کے حوالے کر دیا۔ ہر دن وہ دیو کو ایک قیمتی قربانی دیتا۔ لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں۔ قحط، غربت اور خوف نے پوری ریاست کو گھیر لیا۔ لیکن جلاس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شیر دل تھا۔ وہ باپ کی طرح لالچی اور ظالم نہ تھا بلکہ نرم دل اور بہادر نوجوان تھا۔ وہ رعایا کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ کو دیو سے خفیہ ملاقات کرتے دیکھ لیا۔ جلاس اور شتال دیو کے درمیان کی باتیں سن کر اسے پوری حقیقت معلوم ہو گئی۔ شیر دل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ ایک رات جب جلاس دیو کو بلانے گیا، شیر دل نے چپکے سے ان کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی دیو ظاہر ہوا، شیر دل نے اپنی تلوار کھینچی اور لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی بہت بھیانک تھی، لیکن شیر دل نے بہادری اور حوصلے سے مقابلہ کیا اور آخرکار دیو کا سر قلم کر دیا۔ دیو کی موت کے بعد جادوئی اثرات ٹوٹ گئے۔ 7 بادشاہ اور ان کے بچے آزاد ہو گئے۔ رعایا ور سے خوف کی فضا چھٹ گئی۔ شیر دل نے سب کے سامنے اپنے باپ جلاس کے جرائم کا پردہ فاش کیا، مگر سزا دلانے کی بجائے اس نے کہا، میرے باپ نے غلطی کی مگر میں اس کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لیتا ہوں۔ اس کی سچائی، بہادری اور قربانی نے سب کے دل جیت لیے۔ بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ اب شیر دل کو سلطنت میں اہم مقام دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی بھتیجی یعنی شہزادی ثریا کا نکاح شیر دل سے کر دیا۔ یوں وہ خاندان کا حصہ بن گیا اور نئے عہد میں ایک بار پھر 7 بادشاہت قائم ہوئی جس میں شیر دل 7واں بادشاہ ٹھہرا۔ ملک دوبارہ امن، سکون اور خوشحالی کی راہ پر چل پڑا۔ لوگ آج تک یہ کہانی سناتے ہیں کہ ظلم اور جادو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر دل صاف اور نیت سچی ہو تو بہادری اور حق کی روشنی سب اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔